عمران شوکت صاحب ریاست کی طاقت سے لڑ کوئی نہیں سکتا، یہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے پچھلے نومبر 2024 میں دیکھا. اب کیا مختلف کر پائیں گے عمران خان صاحب آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ اس کال میں جو ان کی نئی چیز ہے، ویسے تو اگر آپ کی بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے کہ پہلی تحریکیں بھی تو عمران خان صاحب ہی چلاتے رہے ہیں، بلکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ تحریک تب سے چلا رہے ہیں، یعنی 2022 میں 6 فروری 2022 کے بعد انہوں نے یہ تحریک چلانی شروع کر دی تھی. بہاڑی میں پہلا انہوں نے جلسہ کیا تھا بطور وزیر اعظم، پھر پریڈ گراؤنڈ میں جو 23 مارچ والا جلسہ تھا اس میں جہاں پر انہوں نے سائفر لہرایا تھا، تو وہ تو تحریک پہلے دن سے ہی چلا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یعنی نکالے جانے کے فوراً بعد پشاور سے جو لانگ مارچ کیا تھا، جو 26 نمبر چنگی سے پھر واپس لوٹ گیا تھا، اور خان صاحب جو تھے وہ وہیں سے بنی گالا چلے گئے تھے. تو تحریک تو پہلے دن سے وہی چلا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے نہیں ہو سکے کہ شاید پہلی دفعہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی حاصل نہیں ہے، اور وہ براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بظاہر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یا حکومت میں نہیں ہے بظاہر. جس طرح ضیاء الحق صاحب تھے، پرویز مشرف صاحب تھے، تو قوم تو فوج کو اس طرح سے اپنا سیاسی دشمن تصور نہیں کرتی. میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو بہت کٹر قسم کے ان کی فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، ان کے علاوہ تو اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے تو پاکستان کی فوج کا کوئی ایسا سیاسی کردار ہو جو کسی ضرب اور تقسیم کے بغیر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ چونکہ کام ہوا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور یہ کام اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ وہ فوج چاہ رہی ہے کرنا. تو یہ جو چیز سمجھانی پڑے جو لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہو، میں سرفس کے اوپر فوج نہ ہو، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چل پائے گی. ایک نیا جو اس میں اس تحریک کی جو کال ہے، اول تو ابھی تک تحریک کب سے شروع ہونی ہے یہ ہم چھوٹی عید سے جس طرح آپ نے پہلے کہا سنتے آ رہے ہیں، تو وہ ابھی تک تاریخ کوئی نہیں ہے. البتہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ کو انہوں نے اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، وہ ایک اس میں ٹوسٹ ہے. یہ سپن بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی چڑھانے یا ان کو زیادہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تپانا، تو یہ ان کو غصہ یا اشتعال دلانے کی ایک کوشش ہے. کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، بلکہ آپ سیدھا فوج کے ترجمان جو ڈی جی ایس پی آ رہے ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ مارنگ بلوچ کو بی ایل اے کا ایک سافٹ فیس کہا ہے، اس کا ہمدرد کہا ہے. تو پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاست، ایون کہ پرائم منسٹر بھی، وہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اسی کھاتے میں لکھ رہے ہیں جس کھاتے میں جو بھارت کی پراکسیز کو گنا جا رہا ہے. تو یہ ایک اشتعال دلانے کی کوشش ہے. اب اس اشتعال کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا علینا، یہ پیٹرن آپ کے نزدیک ایک نئی چیز ہے؟ is there something new about it کہ عمران خان صاحب یہ تحریک چلائیں گے اور پھر اس کی سکسیس کے آپ کے نزدیک کیا پراسپیکٹس ہیں؟ یہ آسان ہوگا؟ منیب اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو جو پہلی جو ان کی چاہے ان کی طرف سے احتجاج، although موقع تو ان کو نہیں دیا جا رہا کہ کھل کر وہ احتجاج کر سکے، جتنے آبسٹیکلز کریٹ کیے جاتے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آبویسلی وہ مشاورت سے ضرور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ ایونچولی لیڈرشپ نے ہی آگے اس چیز کو پرسو کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2 سال سے. عمران خان صاحب نے تو جیل سے نہیں وہ تحریک یا وہ احتجاج جو ہے اس کو لیڈ نہیں کیا. جیل سے پرہیپس وین ہی سیز کہ میں جیل سے اس کی قیادت کروں گا، یہ پہلی دفعہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ یہ لاجسٹکلی کس حد تک پاسبل ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، وہ جیل سے بیٹھ کے قیادت کس طرح سے کریں گے. مطلب میرے لیے بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا جتنا آپ کے لیے ہے. اور یہ سن کے بھی بڑا ایک ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے. لیکن جو کچھ ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک سمبولک اس کی ایک امپورٹنس ضرور نظر آتی ہے کہ جہاں پر لیڈر جیل میں بیٹھا ہو، وہ انسٹرکشنز پہلے بھی دے رہے تھے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں قیادت کروں گا، اس کے 2 پہلو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 8 فروری کے الیکشنز ہوں جس میں عمران خان صاحب کے نام پر ان کے جو امیدوار تھے اس کو ووٹ پڑا ہے، لوگوں نے باہر نکل کے عمران خان کے نام پہ، ہم یہی بات کرتے ہیں
کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا گیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے, وہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کا اگر یہ امیدوار ہے تو ووٹ اس کو دینا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے نام پر ہی لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں گے. سو ایک موبلائز کرنے کے لیے جو ماس موبلائزیشن ہے جو کہ پروونشل لیول پر ہوگا, وہ اسلام آباد نہیں آئے گا. وہ بھی یہ بات بھی مطلب مائنس اسلام آباد بھی ایک کافی حد تک وہ ایک تھریٹ ایلیمنٹ کو زائل کر دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد نہیں آ رہی ہوگی تو پھر یہ کتنا امپیکٹفل ایک احتجاج ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اگر تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ قیادت وہ کریں گے. اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ لیڈرشپ کا انہوں نے دیکھ لیا کہ لیڈرشپ نے کتنی کامیاب تحریک چلائی, کتنے کامیاب احتجاج کیے. آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ کس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 4 اکتوبر کا معاملہ ہو یا 26 نومبر کا, آلدو کہ 26 نومبر پہ بہت کچھ ریاست کی جانب سے بھی اقدامات لیے گئے. نہتے تھے سپورٹرز پیسفل, آپ ان کو پروٹیسٹ کرنے دیتے. آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ جگہ جگہ جو ہے وہ خندقیں کھود دیں, آپ جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے آپ پورا آپ جو اسلام آباد ہے اس کو کنٹینرستان آپ بنا دیں, آپ کنٹینرز لگا کے جگہ جگہ چوک کر دیں. جو کورٹ نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ نے لوگوں کا, حکومتوں کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لوگوں کو ایونیوز دینا, لوگوں کی زندگیاں مشکل بنانا یہ حکومت کا, ریاست کا کام نہیں ہے. لیکن آپ نے پیسفل پروٹیسٹرز کو اس حد تک آپ نے چارج کیا. آپ نے آلدو ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے, وہ نہتے سپورٹرز تھے جو کہ آئے تھے, ورکرز تھے جنہوں نے آ کے احتجاج کرنا تھا. بٹ عمران خان صاحب اب وہ قیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور معاملات کو وہ خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہدایت دیں گے. لیکن میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد بہت مشکلات کا مزید سامنا ہوگا, اور سب سے پہلا جو حکومت کا ایکشن ہوگا وہ شاید وہ ان کی, جس کا خدشہ انہوں نے خود بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی جو جیل ملاقات ہے وہ شاید بند کر دی جائے, یعنی کہ ان کو قید تنہائی میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اور پھر کیسے چیزیں ایگزیکیوٹ کی جائیں گی یہ میں اور آپ دیکھیں گے اب کہ کس طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر چلتی ہے. نیاز صاحب, اب عمران خان صاحب کی سیاست پہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جو ان کی معاملات ہیں وہ ان میں اتنی وہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک تحریک کی اور وہ حکومت کے خلاف. کیا چلا پائیں گے جیل سے عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اب بھی جو تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی ایک فرسٹریشن ہے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں, اس وجہ سے وہ ایک کلو لیس ہے کہ ان کے پاس اپنے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ ایک حکمت عملی ترتیب دے سکیں. 29 سالہ ان کی سیاسی تاریخ میں جب سے انہوں نے تحریک انصاف 26 اپریل 1996 میں شروع کی تھی, آج تک ایک ان کا ڈیسیژن سیاسی ایسا نہیں ہے جو کامیاب رہو. کامیابی کو چھوڑیں, عمران خان صاحب نے خود اس پہ تعصب کا اظہار نہ کیا ہو کہ ہاں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, ہاں اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماضی میں انہوں نے سب سے پہلی بڑی تحریک چلائی تھی 2014 میں دھرنا, جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے, اور وہ بھی ان کا خیال تھا کہ طاہر القادری صاحب مین پاور دیں گے. وہ بڑے تیز اور چلاک تھے. انہوں نے جو 5-10 ہزار اپنے بندے تھے وہ علیحدہ کر کے اور ایک علیحدہ جگہ لے لی, ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بندے, ان کے عمران خان صاحب کے بندے نظر آئیں یا اس پہ عمران خان صاحب پھر اکیلے اس کا فائدہ اٹھائیں جو ان کا ایک کے بارے میں ایک تاثر ہے. تو چنانچہ وہ وہاں سے لے کے اور آخری تحریک جو ہے میرا خیال ہے 24 نومبر اسلام آباد میں 2024 میں لے کے آئے تھے. اگرچہ 31 جو گزر گیا ہے میں, اس میں بھی انہوں نے تحریک کا آغاز کرنا تھا. پھر میرا خیال ہے اسی دن انہوں نے 31 کو فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں, شاید عید کے بعد چلانے کا ارادہ ہے. تو جتنا ناکام تحریکوں کا عمران خان صاحب کو تجربہ ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی تو تب کہتے ہیں نا کہ جب ان کی خود الولولہ انگیز قیادت جو ہے وہ تحریکوں کو مجسر نہ رہتی. تو میں نے ابھی 2014 کا دی ہے دھرنا, عمران خان صاحب کی اپنی ولولہ انگیز قیادت موجود تھی. پھر 25 مئی 2022 میں جب وہ اسلام آباد میں وہ ڈی چوک انہوں نے آنا تھا, تو اس سے پہلے 40 جلسے کر کے اور لوگوں کو اکسایا, ان کے جذبات کو ابھارا, اور ان کا خیال تھا کہ اب بہت لوگ آئیں گے. لیکن یہاں سے جب چلے ہی تھے تو میرا خیال میں جو اس کے ابھارا, اور اس کے بعد میں پشاور سے جہاں ان کی حکومت تھی اور پورے وسائل کے ساتھ صوبہ کے پی کو استعمال کرتے ہوئے جب وہاں سے چلے اور اسلام آباد کی طرف آئے, تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جس مال کے تاجر تھے وہ مالدار. عمران خان صاحب نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو چنانچہ کیا ہوا اس کا اثر, اور وہ یہ ہوا کہ 26 مئی کو جب اسلام آباد پہنچے
تو وہ ایک کیا مذہبی ٹچ دینا پڑا ان کا خیال تھا. اور ان کے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی, مجھے ان کی تقریر جو سن رہا تھا 26 نومبر کی صبح کو, تو اس کے اندر کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا آگے لاہے عمل ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں. خیر اینی وے, پھر وہ ایک اور داستان ہے کہ جناب فیض امیر صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور ان کے پیچھے لگے رہے. ان کو پھر 26 نومبر کو پھر راول پنڈی لے کے آئے. GHQ ان کو آنا تھا, جناب عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانی تھی, وہ تو خیر کیا رکوائی, لیکن وہ جلسہ بھی کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن کی 6 روڈ کے پاس سڑک کے ایک کنارے کیا اور انتہائی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو تحریکیں تو ان کی ناکام ہر دفعہ ہوئی ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو اپنے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وہ چیز ہوگی, نہیں کہہ رہا کون سا نیا فیکٹر ہوگا کہ وہ خود جب موجود تھے تو ناکامی, ان نے اپنی بیگم کو نکالا 24 نومبر کو تو ناکامی, تحریک کوئی بھی کامیاب نہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تحریکیں چلوائی شاید ان سے کئی تحریکیں تو اس لیے چلوائی گئی کہ ان کے جو ہے ان کا پریشر ریلیز ہو سکے, ان کے غبارے میں سے ہوا نکالی جا سکے, اور وہ کوئی حاصل اس ہوا. تو عمران خان صاحب چاہے جیل بھرو تحریک کریں, چاہے جو ترسیل زر کو رکوانے کی کچھ کریں, میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی آنکھوں پہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی باتوں پہ کان دھرا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ان کی باتوں میں کان دھرا ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ اگر تجزیہ کروں تو یہ کہوں گا کہ ان کا تحریک چلنے کی کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ تو یہ کہتا ہے پیوستر ہے شجر سے, کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی اور تحریک چلے اور یہ اس میں سے اپنا حصہ ڈالیں, یہ دور کی کوڑی ہیں.